نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو معذرت کیونکہ اگر میں اب آپ کی خدمت میں باقاعدگی کے ساتھ حاضر نہ ہو سکوں تو اس کے لیے بڑی معذرت، کیونکہ ہمارے دین کا کام کچھ جاری ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش بھی ہے اور امید ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو کام ہے وہ دین کی خدمت ہی ہے، دین کے متعلق آپ کے ساتھ جو اہم معلومات ہے وہ شیئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ 19واں موضوع ہے کسرا کے کنکروں کا گرنا۔ علامہ سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین اور علامہ سیف الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب رحیق المختوم میں روایت کیا ہے کہ فخر انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسل انسانی کے خزاں گزیدہ گلستان میں بہار آ گئی۔ اس وقت کی جو سپر پاور ہے فارس تھا، فارس کے جو محلات ہیں جو ان پر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو گیا، یعنی وہ لرزنے لگے۔ اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ کسریٰ کا مضبوط ترین اور ناقابل شکست محل جو تھا وہ اپنے آپ کو تباہی سے نہ بچا سکا۔ کسریٰ شاہ ایران کے محلات کے جو کسریٰ تھا وہ شاہ ایران کا محل تھا، اور اس محل کے 14 جو کنگرے تھے وہ گر گئے۔ شاہ ایران پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کسریٰ شاہ ایران نے اسے بدشگونی سمجھا اور اس نے مستقبل کے حالات بتانے والوں سے رجوع کیا، جنہوں نے اپنے حساب کتاب سے بتایا کہ محل کے 14 کنگروں کا یعنی جو اس کے کنارے تھے نا گرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ناقابل شکست فارس کو زوال آنے والا ہے۔ اب صرف 14 بادشاہوں کی حکمرانی باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد ایران کا غلبہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ملک ایران پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم لہرانے لگا، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوا۔ اس کے بعد 20واں موضوع ہے کعبہ میں رکھے گئے بت گر گئے۔ بت شکن شافع محشر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی کعبہ میں رکھے گئے بت گر گئے۔ یہ اعجاز ولادت محبوب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شرک کی تمام علامتیں خاک آلودہ ہونا شروع ہو گئیں۔ بتوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ہستی اس دنیا میں رونق افروز ہو چکی ہے جو ضرب لا الہ الا اللہ سے انہیں پاش کر دے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہی ہوا، یعنی ان کے آنے کی برکت سے ہی ہوا۔ تو امید ہے کہ سن کر یہ آپ کے دلوں کو ضرور دلوں میں محبت کی حرارت ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔ آگے 21واں موضوع ہے سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ جب اس دنیا میں لائے تو آپ ختنہ شدہ تھے۔ لاکھوں فرحتیں اس گھڑی کی فرحت پر قربان کہ جس گھڑی میں حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے ظلمت قدوں کو روشن فرمایا، اور کروڑوں مسرتیں اس ساعت کی مسرت کے صدقے کہ جس کے ساعت میں سرکار اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان کے ویرانے کو رشک گلشن بنا دیا۔ پیر کرم علی شاہ صاحب الظاہری کی تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہی بات بعض تحقیق بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ میرے آقا کی ساری وہ برکتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمارے دلوں میں جو ایمان کی حرارت ہے وہ انشاءاللہ حرکت میں آ رہی ہے۔ تو اس کو سننے کے بعد دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت کا چراغ ہے وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام اور کروڑوں ہدیے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایمان کی طاقت اور ایمان کی حرارت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔